آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں ایک صحابی آئے دیہات کے رہنے والے، اور آ کر کہنے لگے یا نبی اللہ، میرے گھر میں کچھ دنوں سے بڑی بے برکتی چھا گئی ہے، پورا گھر پریشان ہے، برکت ہی نظر نہیں آ رہی، جتنا بھی کما کر لائیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا کرے، بڑا پریشان ہوں۔ اب اس کی بے برکتی کی شکایت سننے کے بعد حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر کے عورتوں کو کہو وہ نماز کے پابند ہو جائے، جتنے گھر میں رہتے ہیں وہ سب نماز پڑھنے لگ جائے۔ اتنا سن کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا نبی اللہ، میرے گھر میں سارے کے سارے نماز کے پابند ہیں، کوئی ایک نماز نہیں چھوڑتا، کوئی ایک نماز نہیں چھوڑتا۔ آپ علیہ السلام نے اس جملے کو، ان باتوں کو سن کر بڑے حیران ہو گئے، بڑے فکر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کا مزاج تھا کہ اللہ کے نبی حیران ہوتے، پریشان ہوتے، بڑے سوچ اور فکر میں اس طرح داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ کر بیٹھ جاتے۔ کچھ ہی دیر میں جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کو کہو اپنے گھر کا پردہ بدل دے، اس کے گھر کا پردہ پتلا اور باریک ہے، بدل دے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنے گھر کا پردہ بدل دیں، پردہ دوسرا لگا دے، جاڑا پردہ لگا دے۔ اب کچھ عرصے کے بعد صحابی اور لوٹ کر حضور کی خدمت اقدس میں تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا نبی اللہ، الحمدللہ بڑی برکتیں چھا گئی ہیں، ساری بے برکتی ختم ہو گئی، بڑی خوشحالی کا ماحول قائم ہوا ہے گھر میں۔ پھر وہ آگے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر پردوں میں کیا معاملہ ہے کہ پردے کی وجہ سے بے برکتی چھا گئی؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسئلہ پردے میں نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کا پردہ پتلا اور باریک تھا، وہ پتلا اور باریک ہونے کی وجہ سے باہر چلنے والوں کی نظر گھروں میں پڑا کرتی تھی۔ جبرائیل امین نے آ کر مجھے یہ سمجھایا، جبرائیل امین نے آ کر مجھے یہ پیغام سنایا یا رسول اللہ، گھر کے اندر رہنے والے سارے کے سارے نمازی تو ہیں، نماز کے پابند تو ہیں، مگر راستے میں چلنے والے، باہر آنگن میں چلنے والے بے نمازی کی نظر جب ان کے گھر میں پڑتی ہے تو اللہ اس بے نمازی کی نظر کی نحوست پر اللہ اس گھر کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ عزیز دوستوں، غور طلب بات یہ ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، آنگن میں چلنے والا بے نمازی جب ہمارے گھروں میں نظر ڈالتا ہے، اس کی نظر کی نحوست پر گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ خود ہمارے گھروں میں باپ نماز پڑھ لیتا ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، ماں نماز پڑھ لیتی ہے، بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، اسی طرح ساس اگر نماز پڑھتی ہے تو بہو نماز نہیں پڑھتی، کبھی بہو نماز پڑھ لیتی ہیں تو ساس نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم اس بات کی دی ہے، بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے بار بار ترغیب دیتے رہے، بار بار اسے سمجھاتے رہیں، اسے مسجد کی طرف بھیجتے رہیں، جب وہ 10 سال اس کے پورے ہو جائے تو اسے ڈانٹے اور مارے، آخر وہ نمازی بن جائے۔ اس لیے چاہیے ہم سب اس کی فکر کریں کہ ہمارے گھروں میں رہنے والے سارے افراد نمازی بن جائیں۔ سارے کے سارے نمازی بنیں گے تو
تو اللہ خیر و برکتوں کا نزول فرمائیں گے، بڑے عافیت و سلامتی سکون اس گھر میں دیں گے، اس گھر کو محبت کا گہوارہ بنائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہو، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، اللہ کا ذکر ہوتا ہو، وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسا زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم سب اس کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے بھی گھر اعمال سے پورے گھر کو منور کرنے والے بن جائے، ہمارے گھر اعمال سے نورانی والے بن جائے، تاکہ اس گھر میں جتنے اعمال ہو اس پر اللہ گھر والوں کو بھی قبول فرمائیں گے اور اس گھر میں خیر و برکتوں کو نزول فرمائیں گے۔ اس زمانہ تھا جب حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں ایک مصلی قائم کیا تھا، ایک نماز کی جگہ قائم کی تھی جہاں وہ سجدے کیا کرتی تھی۔ رابعہ بصریہ بڑی اللہ کی ولیہ ہیں جس نے ایک دفعہ ہوا پر مصلی بچھا کر نماز ادا کی تھی۔ وہ اپنے جھوپڑے میں، چھوٹا سا گھر ہے، اپنے جھوپڑے میں مصلی قائم کیا ہے، نماز کی جگہ طے کر رکھا ہے۔ جب بھی اذان سنتی اس مصلی پر سجدہ ریز ہو جاتی، جب بھی اسے اللہ سے باتیں کرنے کا دل ہوتا، اللہ کو کچھ اپنا دکھڑا سنانے کا ارادہ ہوتا تو وہاں اپنے دامن کو پھیلا کر آنسوؤں سے مصلی بھگاتی۔ اس کا یہ مزاج بنا ہوا تھا۔ آخر ایک دن اس کے گھر میں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اس کے گھر میں چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اماں دیکھ لیتی ہے کہ بندہ چوری کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے قریب جا کر اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی بھائی تو یہاں کچھ سامان تلاش کر رہا ہے، یہاں کچھ نہیں ملے گا، ایک کمرہ خاص ہے، جا تلاش کر لے، وہاں تو تجھے سب کچھ ملے گا۔ وہ کون سا کمرہ؟ وہ مصلی والا کمرہ، وہ سجدے والا کمرہ، وہ دعا والا کمرہ، وہ اللہ کا ذکر کرنے والا کمرہ تھا۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے بڑے بڑے بنگلے بن رہے ہیں اور بڑے بڑے عمارتیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ افسوس اس عمارت میں بیڈ روم بھی بہترین سے بہترین ہے، ہال بھی بڑا سا بڑا ہے اور ڈنر روم بھی بڑا سا بڑا ہے اور کچن روم بھی ماشاءاللہ بہترین ہے، مگر سجدوں کے لیے کوئی جگہ ہم نے ابھی مقرر نہیں کی۔ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر رونے دھونے کی جگہ کوئی مقرر ابھی ہم نے نہیں کی، یہ ہماری بڑی غفلت ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ جہاں ایک کمرہ خاص ہے، جو لینا لے لے، سب کچھ وہاں ملتا ہے۔ حیران ہوا وہ چور، ڈکیتی کو آنے والا وہ ڈاکو اور چور حیران ہوا، خود گھر کے مالکن کہہ رہی ہے فلاں کمرے میں سب ملے گا۔ فوراً دوڑا کمرے میں داخل ہوا، جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا جا کر کیا دیکھتا ہے، محراب میں قرآن شریف رکھی ہے ریال کے ساتھ اور تسبیح لٹکائی گئی ہے اور مسواک رکھا ہوا ہے اور ایک پھٹی بھی گودڑی مصلی کی جگہ رکھی ہوئی ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا، اتنے میں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ وہ باہر آنگن میں کھڑے ہو کر مالک کے سامنے جھولی پھیلا کر کہتی ہے، اے مالک، یہ میرے در پہ تلاش کرتے رہا، یہ میرے گھر میں تلاش کرتے رہا، اسے کچھ نہ ملا، میں نے اسے تیرے در پہ داخل کیا ہے، میں نے اسے تیرے گھر کے حوالے کیا ہے، اللہ میرے در پہ اسے کچھ نہ ملا، اگر تیرے در پہ بھی کچھ نہ ملا تو تیرے در پہ اور میرے در پہ دونوں کو اگر دیکھا جائے اس کے نظر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تیرا گھر وہ گھر ہے جہاں ساری کائنات کی دولتیں مل جاتی ہیں اور یہ میرے فقیرن کے گھر پہ کیا ملے گا؟ مالک تیرے در پہ میں نے داخل کی ہے، اسے وہاں وہ دے دے جو تو چاہتا ہے۔ بس دعا کہنا، دعا پوری ہونی ہی تھی، اتنے میں وہ اندر سے آواز دیتا ہے، اماں دروازہ کھولو، باہر آنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، مال ملے نہ ملے، دولت ملے نہ ملے، مگر اللہ نے ہدایت کی دولت سے نواز دیا ہے، آج سے موت تک انشاءاللہ
कभी झूठ बोल के नहीं कमाऊंगा, कभी चोरी करके नहीं खाऊंगा, कभी डकैती करके जिंदगी नहीं गुजारूंगा। आज के बाद अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ और हलाल कमा कर खाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अकबर। वो घर थे, देखने में झोपड़े हैं, देखने में झोपड़े हैं, टूटे फूटे मकानात है, मगर मुसल्ले की जगह कायम थी, जिक्र की जगह तय थी, दुआओं की जगह तय थी, आंसू टपकाने के लिए मुसल्ले कायम बने थे। और ऐसी जगह उस चोर को वली बनाने का अल्लाह ने मौका दे दिया। इसलिए चाहिए हम अपने घरों में भी ऐसे मुसल्ले कायम करें, ऐसी नमाज की जगह तय कर ले, ताकि अजान होते हुए छोटा सा हमारा मुन्ना बच्चा भी दौड़कर मुसल्ले पर चले जाए, छोटी सी हमारी बच्ची भी खेलते खेलते आंगन का खेल छोड़ दे और सीधा मुसल्ले की तरफ दौड़ पड़े। और हम पकाने में लगे हैं, झाड़ू मारने में लगे हैं, अपने अपने काम में मशगूल हैं, अजान सुन लिया फौरन जहन दौड़ेगा, चलो नमाज पढ़ लेंगे, मुसल्ला बिछा हुआ है, चलो नमाज पढ़ लेंगे, अजान हो गई है। इसलिए चाहिए हम अपने घरों में नमाज की जगह तय फरमा ले, ताकि इन आमाल की बरकत से हमारे घरों में खैर और बरकतों का नुज़ूल होने लगे, रब्बे करीम खुश होने लगे, कल अल्लाह के सामने मुंह दिखाएं, अल्लाह राजी खुश होकर हमें जन्नत में दाखिल कर दे। जब हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा का इंतकाल का वक्त करीब आया, सकरात का आलम चल रहा है, उस मौके पर राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं अपनी खादिमा खास को, जो खादिमा उनके साथ रहा करती थी, कि बहन अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद मुझे कफनाने के लिए कोई नया कपड़ा न लाना, वो गोदड़ी जिसमें मैं सजदा किया करती, इस पे सजदा करके मालिक के सामने अपना दुखड़ा सुनाकर रो रो कर मैं मुसल्ला भिगाया करती, वही वो गोदड़ी और मुसल्ला, उसी में मुझे कफनाना और दफन कर देना। अल्लाह से मैं उम्मीद रखती हूँ इसके बरकत से मेरा आखिरत का मसला हल हो जाएगा। ऐसा ही किया गया, जैसा राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ऐसा ही किया गया। कुछ दिन के बाद राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा उस खादिमा के ख्वाब में आते हैं, और जैसे ख्वाब में आया तो खादिमा सवाल किया कि अम्मा बताओ तो सही, उस गोदड़ी का क्या बना, उस गोदड़ी का क्या हाल है, बस इतना पूछना था। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस गोदड़ी की बरकत से अल्लाह ने मेरे साथ बेहतरी का मामला किया है, और उस गोदड़ी को संभाल कर अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से रखवाया है, ताकि कल क़यामत के दिन मीज़ान कायम हो जाएगी। एक तरफ नेकियां और एक तरफ बदियां होंगे, एक तरफ नेकियां और एक तरफ गुनाह होंगे, तो अल्लाह मुझे बख्शने के लिए, मुझे पार लगाने के लिए, मुझे जन्नत में दाखिल कराने के लिए उस गोदड़ी को नेकियों के फलडे में रख देगा, और उसके वजन और भारी होने पर अल्लाह मेरे लिए बेहतरी का मामला फरमाकर जन्नत में दाखिला कर देगा। अल्लाह से उम्मीद है कि हम भी अपने अपने घरों में इस तरह मुसल्ले कायम करें, ताकि ये मुसल्ले हमारे आखिरत के नजात का जरिया बन जाए।